مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے کے قریب الحمدللہ یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ اس کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کے اسکرین پر آپ نے کوئی کلام، کوئی گفتگو، کوئی کلپ سنا ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں تو ہمارے پروگرام میں آپ میسیج کریں۔ ہم سے رابطے کے مختلف ذرائع ہیں۔ مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر 0341125554، اس پر آپ میسیج کر دیں۔ پھر اسی طرح مدنی چینل کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر 0308262600، اس پر آپ سلسلے کے دوران واٹس ایپ کر دیں تو کال سینٹر والے آپ کے میسیج کا اسکرین شاٹ لے کر ہمیں سینڈ کر دیں گے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ سید صاحب سے جو اشعار وغیرہ پوچھنے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ واٹس ایپ پر جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی الحمدللہ یہ سلسلہ آپ کا مدنی چینل جو ہے فیس بک پر براہ راست جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ تو سید صاحب انشاءاللہ سلسلے کے دوران وہ کمنٹس بھی جو ہے وہ پڑھیں گے۔ ہم سلسلے کی جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا میں ہم آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں، جس سے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ آج ہم سلسلے میں آپ کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر کے لائے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں جھلکیاں۔ قرآن پاک کے ویسے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ الف جب مسجد نبوی شریف پہنچے، بڑی امید ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے گھر کی عورتوں کی باتیں باہر کرنے سے بچائے۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، غم کی چھائی، یا رب العالمین اللہ اللہ۔ نام کیا آپ کا؟ برکہ کیا سنائیں گی؟ سلبے ایمان کا جانشینو خلیفہ امیر اہل سنت، میں مدینے چلا، متعازیست کا میں نے پایا، مجھے تم غج پر۔ میرا نام کاشف رشید ہے، میں درس نظامی میں پڑھتا ہوں، درجہ خامسہ میں۔ میرا بیٹا کلمہ طیبہ سناؤ، اول کلمہ طیب۔ میں نے دیکھا کچھ لوگ پراپر نیند نہیں لے پا رہے کیونکہ وہ بستر پر جاتے 8-9 گھنٹے کے لیے۔ ایک سوال ہے، کیا طلاق کے لیے بھی کوئی گواہ ضروری ہیں؟ لوگوں میں یہ مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تربوز شوق سے کھاتے تھے۔ بچپن میں قرآن شریف پڑھا تھا۔ ہوش تنو جان کو۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں سید صاحب کچھ میسیج تھے، ان میں سے ایک میسیج تھا شعر کے حوالے سے۔ وہ یہ تھا کہ اب یہ لفظ دیکھیں، آپ تصحیح کر دیں گے، شتران ناشاد یا شتران ناشاد ہے، ایسا لفظ جو ہے وہ کسی شعر میں، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح ایک شعر آپ نے سنانا ہے جس میں شفاواں اور 2 بار راواہاں
راواں یا راوہاں یہ اسی طرح لکھا ہوا تھا جو کنفرم کریں نا یہ شفاواں اور یہ پنجابی ہی شعر لگ رہا ہے نا. راواں یہ راوہاں دو مرتبہ لفظ راوہاں. راواں تو ویسے رستے کو بولتے تو لیکن میں شفا نہیں آ رہا. وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے ابھی آپ نے سنانا ہے جو ہے. تو انشاءاللہ سید صاحب جو ہے وہ اپنا یہ شعروں کی جب تیاری کر لیں گے اور سنائیں گے ہم انشاءاللہ, اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنا ہم آپ کو کچھ نہ کچھ 2D 3D اینیمیشن جو ہے وہ دکھاتے ہیں. تو ایک ہمارا کیریکٹر ہے حمزہ, ایک نیا کیریکٹر ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ابھی اگر پروگرام سے پہلے بھی آپ نے کچھ دیکھا ہوگا تو ایک ان کا وہ کارٹون جو ہے وہ چل رہا تھا. تو آج ہم حمزہ کا ایک کارٹون آپ کے لیے تیار کر کے لائے ہیں. اور بیسیکلی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پروگرام میں ہر ایک عمر کے شخص کے لیے کچھ نہ کچھ فلیور جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں ہو. تو ہم ابتدا میں بالخصوص بچوں کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ چلاتے ہیں تاکہ بچے بیٹھ جائیں. اب ہو سکتا ہے کہ وہ پروگرام کے آخر تک تو نہ بیٹھیں, تو بیچ میں بھی کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے وہ چلاتے رہتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کارٹون حمزہ والا. پیارے بچوں, آج سورج بہت زیادہ چمک رہا ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے. آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ پسینہ آ رہا ہے اور بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے نا؟ لیکن کیا آپ نے سوچا جو پرندے اور جانور ہمارے آس پاس رہتے ہیں وہ کس حال میں ہوں گے؟ یہ بے زبان پرندے اور جانور ہم سے کچھ نہیں مانگ سکتے, لیکن ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. پیارے بچوں, سب سے پہلے آپ یہ کیجئے کہ اپنے گھر کی چھت, بالکونی, باغ یا کھڑکی کے پاس پرندوں کے لیے پانی کا برتن رکھیے. گرمی میں پرندوں کو سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن وہ خود کہیں سے پانی لے نہیں سکتے, اس لیے ہمیں ان کے لیے پانی رکھنا چاہیے. اور ہاں, پرندوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی ضروری ہے. آپ چاول, باجرہ یا گیہوں کے دانے یا دسترخوان پر بچ جانے والے روٹی کے ٹکڑے وغیرہ کو کسی سایہ دار جگہ پر رکھیے جہاں سے کسی کا گزر نہ ہو. پیارے بچوں, کھانے کی چیز پر پاؤں رکھنا یا انہیں ایسے ہی راستے میں پھینک دینا جس کی بے ادبی ہے. پیارے بچوں, اگر آپ کے گھر میں بلی, خرگوش یا کوئی اور پالتو جانور ہے تو ان کا بھی اسی طرح خیال رکھنے کی ضرورت ہے. دوستو, یہ تو بات ہو گئی پرندوں اور جانوروں کی, لیکن ہمیں بھی تو اس گرمی اور لو میں اپنا خیال رکھنا ہوگا. لہٰذا پانی زیادہ پینا ہے اور دوپہر میں زیادہ باہر بھی نہیں نکلنا. دوستو, گرمی اور لو عام بات ہے, اگر ہم بھی احتیاط نہ کریں تو بیمار ہو سکتے ہیں. یا اللہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے والا بنا اور ہمیں ہر حال میں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. سید صاحب, ایک میسیج آیا ہے کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو. آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ 2 بار دانا اور پانی آتا ہو. اب 2 بار ہی پانی آتا ہو یہ نہیں ہے, دانا تو جو ہے وہ 2 مرتبہ آتا ہو. فیس بک کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے شیئر کا بٹن نہیں دبایا تو ثواب کی نیت سے جو ہے وہ شیئر کر دیا کریں. مدنی چینل کے تقریباً سارے ہی پروگرام الحمدللہ یوں سمجھے کہ نیکی کی دعوت وغیرہ کا سلسلہ اس کے اندر ہوتا ہے. تو یوں سمجھے کہ یہ ایک نیکی کمانے کا ذریعہ ہے مدنی چینل. تو بالخصوص مدنی مذاکرے یا اس کے علاوہ دیگر اس طرح کے سلسلے ہوں تو ان میں جو ہے وہ اپنا شیئر کا بٹن جو ہے وہ اپنا یہ دبانا نہ بھولا کریں. سستی ہو رہی ہو تو شیطان کو دور بھگائیں اور آپ شیئر جو ہے وہ کر دیا کریں. آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. ایک امیر سنت نے مدینہ پاک حاضری جب ہو, یعنی یوں سمجھیں کہ آپ مکے سے جو ہے وہ گئے ہیں یا پھر جو ہے وہ مدینہ پاک میں آپ کی حاضری ہو رہی ہو مسجد نبوی میں, تو امیر سنت نے اس کے آداب جو ہے وہ اپنا بیان کیے کہ کس طریقے سے. تو میں تو عرض کروں گا کہ جنہوں نے, ہمیں نہیں پتہ یہ کنہوں نے ہمیں میسیج کیا تھا,
تو یہ یوں سمجھیں کہ سید صاحب ایک ایسا کلپ ہے کہ یہ ان لوگوں تک پہنچائیں جو مدینہ پاک جاتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، پورے کے پورے بعض اوقات کاروان ہوتے ہیں، قافلے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اپنا اس کو سنیں جب مدینہ پاک پہنچنے والے ہوں، تو یہ انشاءاللہ عز و جل بڑا ذوق جو ہے وہ اپنا کیفیت بنانے کے لیے امیر سنت کا. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کلپ. جب مسجد نبوی شریف پہنچے پہلے ہی بلکہ گھر سے ہی تصور باندھ کر کے میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں. بھاگا ہوا مجرم جو ہے وہ اپنے آقا کے دربار میں پیش ہونے کے لیے چلا ہے. اگر ممکن ہو آنکھیں بند کرے یا نگاہیں جھکائے رکھے. بند کریں گے تو شاید ٹھوکر لگ جائے، تو کبھی بند کریں کبھی نگاہیں جھکا لیں کہ کسی سے ٹکرائیں بھی نہیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں. گھر سے چل کر اور اشعار اگر یاد ہیں اس کی مناسبت سے، اشعار بارگاہ رسالت میں حاضری کی مناسبت سے، مثلاً ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. یا رسول اللہ میں تو ہوں تو گناہ گار، اس کا تو ظاہر کوئی انکار کر ہی نہیں سکوں گا کہ میں ہوں گناہ گار، مجرم ہوں، آپ کا مجرم ہوں. مگر پھر اپنے آپ کو تسلی اعلیٰ حضرت کے شعر میں جو تسلی دی گئی ہے کہ ایک میں کیا، میں گناہ گار ضرور ہوں لیکن ایک میں کیا، اور میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی. میرے گناہ آخر ہیں بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ کے عفو و کرم، آپ کی رحمتوں کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. ایک میں کیا، میرے عیسیاں مانے نافرمانی، میرے عیسیاں میری نافرمانیوں کی کیا حقیقت ہے. مجھ سے یعنی مجھ جیسے 100 لاکھ کا 1 کروڑ ہوتا ہے، یہ مبالغہ ہوتا ہے کہ 100 لاکھ مانے بہت ساروں کو، میں ایک کیا مجھ جیسے بہت ساروں کو آپ کا صرف ایک اشارہ جو ہے نا وہ کافی ہے ان کی بخشش کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے. تو آپ کی رحمت کی نظر پانے کے لیے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. اس طرح کے اشعار پڑھ کر جو چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ. تو اس طرح کے اشعار پڑھتے ہوئے تو بڑا مطلب ذوق و شوق رہ سکتا ہے. لیکن جو آپ کے ساتھ ہو نا وہ بھی آپ کے ذہن کے ہوں. مختلف ذہن کے حاجی ہوتے ہیں، ذہن اپنا مل نہیں رہا ہوتا. تو اپنے کو جنہیں اگر صحیح معنوں میں زبان کا قفل مدینہ مل جائے نا، خاموشی، تو آپ کے مطلب 1000 آدمی ہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں بولے گا. درشی پڑھتے رہے، ذکر اللہ کرتے رہے، کچھ نہ کچھ مطلب نعتیہ اشعار پڑھتے رہے. نعتیں تو موبائل میں اب تو سب آ جاتا ہے. تو بہرحال لیکن اس طرح آپ چلتے چلتے اب مسجد نبوی شریف پر آپ پہنچے تو اب تھوڑا ٹھہر جائیے، ڈائریکٹ داخل نہیں ہونا ہے جس طرح ہم اپنے گھر میں بے دھڑک نہیں. یہاں تھوڑا رکنا ہے دروازے پر اور اس نیت سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عرض کریں کہ جیسے آپ اجازت مانگ رہے داخلے کی سرکار سے. یہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے طریقہ. تو جب بھی مسجد نبوی جائیں تو یہ انشاءاللہ انداز آپ کو کرنا ہے. صلاۃ والسلام یہ پڑھ لیا ایک بار، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عرض کر دیا تو آپ یوں سمجھے کہ اجازت مل گئی. اب آپ سیدھا قدم جیسے یہاں مسجدوں میں رکھنا ہوتا ہے سنت ہے، تو سیدھا قدم آپ مسجد نبوی شریف میں رکھیں اور اب وہی ہمتن ادب بن کر ہر طرح سے نہیں ادھر ادھر دیکھنا نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلی حاضری میں تو یہ چمک دمک جو بھی ہوتی ہے، بڑے جاڑ فانوس بڑی سجاوٹیں اندر، تو یہ کچھ بھی نہ دیکھیں اور بس آقا دیکھنے کو نصیب ہو جائے. کاش آقا کے تصور میں ہم مطلب کہ آگے بڑھیں اور پھر اس طرح جو طریقہ کار ہے صلاۃ والسلام عرض کرنے کا، اس کے مطابق سنہری جالیوں پر موقع مل جاتا ہے سلام عرض کرنے کا. ہے نصیب سلام عرض کریں. مسجد نبوی شریف میں زیادہ سے زیادہ اگر بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو بڑی سعادت کی بات ہے. مگر بیٹھے الگ تھلگ، مل کے بیٹھیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ باتیں یاد آئیں گی، کچھ اکتاہٹ بھی ہوتی ہے نا آدمی کو، تو ذرا اس کا کیا ہوا تو اس کا کیا ہوا، یہ پنچایت
हो सकता है कि शुरू हो जाए। तो अगर आप यानी कि अकेले होंगे या इक्का दुक्का ऐसा जो आपके जहन का होगा, सर झुका कर बैठे ना, जितना जब तक दिल जमई रहे, दिल लगा रहे, दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे। दुरूद शरीफ से बढ़कर मस्जिद नबी में और कौन सा वजीफा पढ़ेंगे आप? लब पर दुरूद जारी, दिल पर सुरूर तारी, दिल पर सुरूर तारी, इस शान इस अदा का मस्ताना बन के जान। सुभान अल्लाह। कल इंशाअल्लाह इतवार है और दोपहर 2 बजे के करीब इंशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई जो है वो अपना एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें कल दोपहर में तो हज का तरीक़ा, फिर कलाम, और ये तकरीबन हर साल ही इस तरह का होता है यह जो है। और फिर रात अल्हम्दुलिल्लाह यूँ समझिए कि एक महफ़िल मदीना है, और जिसमें इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा निगरान शूरा भी होंगे और अमील सुन्नत भी जहाँ से हैं, जिस तरह बदरी मुज़ाकरे में तशरीफ़ ला रहे हैं, तो इस तरह मुमकिन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अनाउंसमेंट तो की थी निगरान शूरा ने, और इंशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई भी गालिबन जो है वो होंगे। तो ये कल रात का और कल दोपहर दिन का ये सिलसिला जो है वो ज़रूर देखिए। अच्छा, ये सिर्फ हाजियों के लिए या मतलब आम आवाम भी आ सकती है? आम आवाम भी जो है वो अपना आए ना, एक तो जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं, और फिर जो इस नीयत से आए, और ऐसे हो सकता है ये सब हों लोग कि जो इस महफ़िल मदीना में आए हों और इसकी बरकत से जो है वो अपना अल्हम्दुलिल्लाह उनकी, क्योंकि ये आजकल तो शुरू नहीं हुई ना, एक अरसे से जो है वो अपना ये सिलसिला चल रहा है। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह उनका भी नंबर लग जाएगा, हमारा भी नंबर अल्लाह ने चाहा तो जो है टूटे हुए दिल लग की जाएगा। खास उनकी कमाई है। क्या बात है। चलें जी, आपको एक क्लिप दिखाते हैं। ईद ट्रांसमिशन में हमारे यहाँ वैसे उमूमी तौर पर प्रोग्राम में बच्चे वगैरह नहीं लाए जाते। ज़ाहिर बात है कि प्रोग्राम हो रहा होता है, फिर बच्चों को संभालना एक काम है ना पूरा। तो ईद की ट्रांसमिशन थोड़ी स्पेशल होती है, तो इसमें एक बच्चों को, हमारे जो मुबल्लिगीन हैं उनके बच्चों को वो प्रोग्राम में वो लेकर आते हैं, और कुछ ना कुछ उनको जो याद होता है वो सुनाते हैं, कुछ उनसे बातें की जाती हैं। हमारे बहुत ही प्यारे अच्छे मुबल्लिग दावत इस्लामी सलमान मदनी, ये अपने इनके बच्चे जो है वो अपना ईद की ट्रांसमिशन जो सुबह में हुई है उसमें आए, और उनके बच्चों से क्या गुफ्तगू जो हुई है, उन्होंने क्या सुनाया है, आइए आपको दिखाते हैं। मेरा बेटा कलिमा तय्यबा सुनाओ। अव्वल कलिमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु। जी, कलिमा तय्यबा सुनाओ। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं जी, ये इसकी अभी जो है ना वो अंगूठे चूम रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अबू जी दे दूं ना मेरा बेटा, ये मदनी चैनल का माइक है मेरा बेटा। अमजद आप सुनाओ जरा। अल्लाहु अल्लाह। माशाल्लाह सही कॉन्फिडेंस जी। अल्लाहु 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 अल्लाहु। बाबा भी बोले अल्लाहु, अम्मी भी बोले अल्लाहु, मुन्ना भी बोले अल्लाहु, मुन्ने भी बोले अल्लाहु, बाबा भी बोले अल्लाहु, अम्मी भी बोले अल्लाहु, मुन्ना भी बोले अल्लाहु, मुन्ने भी बोले अल्लाहु। पढ़ते पढ़ते यूं नींद आ जाए, ख्वाब नबी हम पढ़ते जाए। अल्लाहु 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 अल्लाहु। माशाअल्लाह, क्या बात है। बोले अल्लाहु, तारे भी बोले अल्लाहु, हर जर्रा बोले अल्लाहु, सारे भी बोले अल्लाहु, झंडा भी बोले अल्लाहु, तारे भी बोले अल्लाहु, हर जर्रा बोले अल्लाहु, हर जर्रा बोले अल्लाहु, सारे भी बोले अल्लाहु। पढ़ते पढ़ते यूं नींद आ जाए, ख्वाब नबी हम पढ़ते जाए। अल्लाहु 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 अल्लाहु।
جزاک اللہ خیرہ. ادھر مجھے دیں مائک. آپ کو بندہ ہے ایسے سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میں بندۂ آسی ہوں، میں بندۂ آسی ہوں، عطا مارو مولا مولا. میں بندۂ آسی ہوں، عطا مارو مولا مولا. میں کن تیری رحمت کا طلب ہوں مولا مولا. میں بندۂ آسی ہوں. جزاک اللہ ماشاء سبحان اللہ. سید صاحب تیار ہو جائیں. کچھ واٹس ایپ کے تھرو آئے ہیں کچھ میسیجز جن میں آپ سے اشعار پوچھے ہیں، اور یہ دو تین والے زیادہ آئے نا. ایک لفظ سخی جس میں 3 مرتبہ آتا ہو ایسا شعر سنانا ہے. ایک آپ نے پھول ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ پھول 3 مرتبہ آتا ہو، اور ایک لفظ میں یہ 4 مرتبہ آتا ہو. تو آپ اس کی تیاری کریں. میں تو 2 ہوتا ہے، ایک تو نون گنڈا والا ہوتا ہے اور ایک حمزہ اور یا کے ساتھ ہوتا ہے. کون سا میں؟ یہ جو اس میں اس طریقے سے. اچھا آپ وہ میں عشق بھی پلانا مدنی نہیں، وہ الگ ہے جو ہے وہ اپنا. آئیے آپ کو جو ہے وہ ایک کلام سناتے ہیں وقار بھائی کا، اور یہ غالباً شاید انہوں نے کھلے آنکھ صلی اللہ میں پڑھا تھا. الف اللہ چمبے دی بوٹی. واہ. اچھا نور سحر میں پڑھا تھا. جزاک اللہ. الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو جیوے مرشد
ہو پیرا پیرا ہو پیرا عطر پیا 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 عطر پیا 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 عطر پیا 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 عطر پیا 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 مرشد پیا 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 مرشد پیا ہو میری ڈاچی گل وچ ٹلیاں میں تے پیر مناون چلیاں میری ڈاچی گل وچ ٹلیاں میں تے پیر مناون چلیاں شاناں والیا پیرا ہو پیرا ہو پیرا. ماشاء اللہ. ایک میسیج ہے اکبر حسین بھائی جی کہہ رہے ہیں کہ میں درس نظامی کرنا چاہتی ہوں لیکن گھر سے اجازت نہیں مل رہی ہے، دعا فرمائیں مجھے گھر سے اجازت بھی مل جائے اور اللہ پاک ہمیں عالم باعمل بنائے. ایک میسیج اس طرح یہ ہے کہ آپ کا مدنی چینل کا جو گروپ ہے اس میں ایڈ کر لیں اور جتنے دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے واٹس ایپ گروپ ہیں اس میں ایڈ کر لیں اور اچھی نیت انہوں نے پیش کی، روزانہ 1000 درود پاک اور منہاج العابدین کتاب پڑھنے کی نیت پیش کی. ماشاء اللہ. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہمارا جو کال سینٹر کا واٹس ایپ نمبر ہے 0308262600، اس پر آپ کا مدنی چینل لکھ کر ان کو میسیج کر دیں تو آپ کو لنک اللہ نے چاہا وہ مل جائے گا. پھر اس کے علاوہ ان کے پاس مدنی چینل کے پروموشن کے مختلف گروپس ہیں، وہ بھی آپ کو اس کے لنکس بھی جو ہے وہ اپنا مل جائیں گے. اور باقی پھر اس کے علاوہ سب کے لنکس ان کے پاس نہیں ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنے اپنے ہیں، سوشل میڈیا کے پاس ہے ان عبدالحبیب بھائی وغیرہ نگران شورا کے، تو وہ وہاں سے پھر انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے. اسی طرح میسیج ایک یہ بھی ہے کہ ذہنی آزمائش سیزن 16 میں ای پی نمبر 22 کا لاسٹ سیگمنٹ دکھا دیں. اچھی نیت 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی پیش کی انہوں نے، یہ احمد رضا بھائی ہیں کراچی سے. اسی طرح ایک میسیج ہو سکتا ہے خود بھی ہوں اس میں، ہو سکتا ہے احمد رضا. اچھا ایک میسیج یہ ہے کہ نور تلاوت میں طاہر بھائی کے بیٹے نے تلاوت اور کلام پڑھا تھا، وہ دکھا دیں. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. یہ اصل میں میسیج آیا بھی تھا، میں نے بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ پڑھا تھا. یہ ہمارے جو یہ جو ہیں میسیجز ہمارے 034112555554 جو مدنی چینل کا آفیشیل SMS جہاں پر آتے ہیں، تو شاید ملا نہیں یا نہیں ہے. میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو اگلی مرتبہ جو ہے وہ شامل کرنے کا. انہوں نے یہ میسیج ٹائپ تو کر دیا اتنا سارا، لیکن تھوڑا سا میسیج اور ٹائپ کر لیتے ہیں، اچھی نیت پیش کر نیت جو ہے وہ اپنا. چلیں انشاءاللہ ہم چلتے ہیں آپ کو ایک کلپ دکھانے کے لیے. اور عید پر ذاتی تجربات پروگرام ہوا تھا اور اس کے مختلف کلپس فرمائشیں جو ہے وہ اپنا چل رہی ہیں. ان میں سے ایک تھا کہ سونے سے مراد گولڈ نہیں، نیند جو ہے. تو اس حوالے سے کچھ تجربات عبدالحبیب بھائی کے نگران شورا وغیرہ کے ہیں اور مفتی صاحب کے بھی. تو اس حوالے سے کیا گفتگو ہوئی ہے آئیے سنتے ہیں. میں نے دیکھا کچھ لوگ پراپر نیند نہیں لے پا رہے کیونکہ وہ بستر پر جاتے 8-9 گھنٹے کے لیے ہی ہیں، لیکن اسے 2-3 گھنٹے مائنس ہو جاتے ہیں. بعض اوقات فجر کی نماز کا پرابلم اور اس کے بعد جناب نیند بھی پوری نہیں ہو رہی. مجھے اس سچویشن میں بتائیں، میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک بار میں نے بھی آپ سے ایک سوال کیا تھا، آپ نے مجھے بہت پیارا مشورہ دیا تھا کہ اب اس وقت دماغ اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے نارملی کہ اب وہ سمجھتے ہیں یار یہی ریلیکسیشن ہے اور اسی میں مجھے نیند آ جائے گی. اور میرا تجربہ تو یہ کہ جب تک موبائل رکھیں گے نہیں نیند ویسی ہی نہیں آنی. ان کو لگ رہا ہوتا ہے نیند نہیں آ رہی، لیکن آپ دیکھیں جب بھی موبائل بندہ رکھتا ہے سائڈ پہ تو پہلے دماغ تو تھکا ہوا تھا، 10-15 منٹ لگیں گے اور اس کے بعد نیند آ جائے گی. وہ سمجھتے ہیں مجھے اتنی نیند آنی چاہیے کہ موبائل گر جائے میرے ہاتھ سے. تھکن ہوتی ہے عبدالحبیب بھائی، مگر وہ کیمیکل جس کو ہم کہتے ہیں جو نیند کے تعلق سے آپ کا دماغ پروڈیوس کرتا ہے، جو آپ کو نیند کی طرف لے جائے گا، چلا جاتا ہے اور پھر ایک آپ کو کمفرٹیبل نیند ملتی ہے. تو میڈیکلی یہ تبھی پاسبل ہے کہ جب آپ کو آپ کی آنکھوں کو اندھیرا ملے گا. یہ کیونکہ میں دو ریسرچ تھی، رات کی نیند کے تعلق سے تو ہے ہی ریسرچ یہ سب سے اچھی ہوتی ہے.
میں اب چونکہ ہم دین والے ہیں صحیح ہے تو میں نے دین کی نیند پر باقاعدہ ریسرچ کی کیا دین میں کیسے مطلب کہ نہیں پرسکون کیسے ہو پرسکون کیسے تو جو رات کا جو ماحول ہوتا ہے نا اندھیرے کا اور شور نہ ہو دو ایک تو جہاں آپ سوئے ہیں وہ جو بستر ہے آپ کا وہ بستر ایسا ہو کہ جس پر آپ کو نیند آتی ہو نمبر ایک پھر رات اندھیرے کی ہے جو کہ نیند لاتی ہے اور شور نہیں ہوتا 3 سے 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اس کو دن کے ٹائم میں اگر آپ اس کو اویلیبل کر لیتے ہیں تو آپ کو وہ رات والا جو معاملہ ہے نا وہ کور ہو جاتا ہے جبکہ رات آپ نے فضول بھی نہیں گزاری ہے تو اب چونکہ آنکھوں کے سامنے آپ نے روشنی کھول کے رکھی ہوئی ہے تو وہ ہاں نہیں تو اس کو یہ سگنل ہی نہیں جا رہا ہے کہ سونا ہے رات کا ٹائم ہو گیا تو سو جا اس کو تو نیند آ رہی ہے اسٹڈی تھی تو یہ ایک تو اس سے آپ کو نکلنا ہوگا کہ رکھنا ہوگا اس کو ہاں کہ بھئی اس کو رکھیں اور اتنی دیر پہلے دماغ میں میرے بیٹھ گیا ہے کہ مجھے 2-3 گھنٹے کچھ انٹرٹینمنٹ چاہیے ریلیکسیشن چاہیے پھر نیند آئے گی اس کا کوئی اور آلٹرنیٹیو ہے یا نیند جلدی آ جائے اس کا دیکھیں اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے ایک ہوتی ہے خوشی اور ایک ہوتی ہے لذت ٹھیک ہے لذت کو کہتے ہیں پلیجر خوشی کو کہتے ہیں ہیپینس ہمارے ہاں اکثر و بیشتر لوگ خوشی میں اور لذت و سرور میں فرق نہیں کر پاتے اچھا یہ الگ الگ ہیں دونوں الگ الگ اچھا سرور اس وقتی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں بندہ بقیہ ہر شے کو بھول کر کسی ایک شے میں مگن ہو کے انجوائے کرتا ہے صحیح اور خوشی اس پرماننٹ اس مستقل کیفیت کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو سکون قلبی نصیب ہوتا ہے ٹھیک ہے لذت جو ہوتی ہے نا یہ بے قراری پیدا کرتی ہے اور خوشی جو ہے یہ سکون پیدا کرتی ہے ماشاء اللہ ایک میسیج ہے اکبر حسین بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی فرمائش کی تھی اعتکاف کی رونقیں اور اس میں قاری حنیف صاحب نے قرآن کی صورتوں کے بارے میں بتایا تھا وہ دکھا دیں پہلے بھی فیس دی تھی اب دوبارہ فیس دے رہے ہیں 313 درود پاک شریف کی نیت اچھا پچھلی دفعہ جتنی تھی اتنی ہی ہے نہیں وہ الگ تھی الگ ہے اچھا اور اگر بالفرض ابھی آج اسی آپ کے بولنے کے بعد ہم یہ کلپ چلا دیں تو یہ کیا 313 سے 3013 ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی ہے درود پاک پڑھنے میں نقصان کس کا ہے سبحان اللہ فائدہ ہی فائدہ ان کا بھی جو ہے وہ اپنا فائدہ ہے تو چلیں آپ کے بھائی ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں لیکن آپ کو پہلے وہ کلپ دکھا دیتے ہیں آپ کو کلپ دکھا دیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس دوران ہو سکتا ہے کہ آپ میسیج کر دیں آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک کے ویسے بہت زیادہ فضائل ہیں ہر کلمے پر اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں برکتوں کی بارشیں نازل ہوتی ہیں قرآن میں اللہ نے ان نیک لوگوں کے اوصاف بیان فرمائے کہ جن کے اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے قرآن جو نازل ہوا اس کو پڑھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ پاک ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے اور ان کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے قرآن پاک کی کچھ صورتوں کے مخصوص کچھ فضائل ذکر کیے گئے ہیں وہ میں اس میں سے کچھ آپ کو انشاءاللہ عرض کرتا ہوں سورۃ الفاتحہ اس کے حوالے سے آتا ہے کہ جو 100 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتا ہے 100 بار سورہ فاتحہ سورۃ البقرہ اس کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے سورۃ الکہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں سورہ دخان یہ پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے جو قریب المرگ ہو اس پر سورۃ الجاثیہ اس کا دم کرنے سے اس کا خاتمہ بالخیر ہو سورۃ الحجرات اس کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے سورہ قاف یہ جو 26ویں پارے میں ہے اس کے پڑھنے سے باغ میں پھلوں کی کثرت ہوتی ہے سورۃ الرحمن یہ 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں سورۃ الواقعہ جو شخص روزانہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا سورۃ الملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا سورۃ المزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے سورۃ المدثر اس کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن پاک کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے
سورۃ النازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی. سورۃ الضحیٰ اس سے پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرہ کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوگی. سورۃ التین 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق کردار بہترین ہوتے ہیں. سورۃ العلق اس میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورۃ القدر جو صبح و شام پڑھے گا اللہ پاک اس کی عزت بڑھائے گا. سورۃ البینہ برس اور یرقان کا علاج. سورہ زلزال 1/4 قرآن کے برابر ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورۃ العادیات اس کا دم مفید ہے. سورۃ القاریعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض ادا ہو جاتا ہے. سورۃ العصر اس کو پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے. سورۃ الہمزہ سورۃ الفیل دشمن کے شر سے حفاظت. سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے مجرب. سورۃ الماعون بڑی مشکل کے وقت پڑھنا بہت مفید. سورۃ الکوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے. سورۃ الکافرون 1/4 قرآن کے برابر جیسے سورۃ الزلزال تھی. سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر. اس کے بہت فضائل ہیں. سورۃ الفلق سورۃ الناس اس سے جن شیاطین اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے. تو یہ چند صورتوں کے فضائل بھی ہم نے سن لیے. تو قرآن پاک سے جتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوگا قرآن پڑھنے سے قرآن سننے سے رکت بھی آتی ہے. دنیا اور آخرت کی برکتیں اور بھلائیاں بھی حصے میں آتی ہیں اور انشاءاللہ رب کی رضا بھی. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور فیس بک کے ناظرین جو ہے نا یہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. کیا بات ہے. میسیج آ گیا ہے کہ انشاءاللہ اکبر بھائی نے کہا 3000 ہم 3000 درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا میں 3013 کیونکہ 313 تھا نا تو 3013 3000 بولیں تو 13 بھی جو ہے وہ شامل یہ بھی آپ کو دیا انشاءاللہ. اچھا ایک میسیج یہ اکبر حسین بھائی کہ رمضان شریف چلا گیا. جی اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. اللہ پاک ہمیں پھر خیر سے رمضان سے ملائے. آمین. کہہ رہے ہیں اس بار رمضان کی پرکیف یادیں پروگرام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو کب ہوگا؟ وہ تو بیسیکلی پورا باقاعدہ تیار کیا جاتا تھا اور وہ تو جب مدنی چینل پہ چلے گا. لیکن آج کا جو ہفتے کا مدنی مذاکرہ ہمارا ہوتا ہے وہ بالخصوص آج یعنی کیا ہے رمضان کی یادوں کے حوالے سے جن لوگوں نے اعتکاف جو ہے وہ اپنا کیا تھا اچھی توجہ دلائی ہے ماشاءاللہ. تو وہ انشاءاللہ آج یعنی معتکفین یہاں فیضان مدینہ میں بھی اللہ نے چاہا تو آئیں گے. پھر اس کے علاوہ جن جگہوں پہ اعتکاف کیا تھا جن شہروں میں تو اللہ نے چاہا تو وہاں پر بھی جو ہے وہ اپنا مبلغین ان کو لے کر ذمہ داران لے کر جنہوں نے اعتکاف نہیں بھی کیا تھا تو وہ رمضان تو پایا نا انہوں نے. بالکل. تو رمضان کی کچھ یادیں تازہ کرنے کے لیے آج کا مدنی مذاکرہ دیکھنا بالکل نہ بھولیں. جو کراچی میں رہتے ہیں اطراف میں رہتے ہیں وہ فیضان مدینہ آ جائیں انشاءاللہ. عاشق رمضان کے ساتھ یاد رمضان منائیں. واہ کیا بات ہے. رمضان میں ہمارا پروگرام ہوتا تھا اور اس پروگرام میں ہم سید صاحب سے اسکرین پر کچھ دکھا کر پوچھتے تھے. ویسے بھی پوچھتے تھے رمضان میں بھی پوچھتے تھے تو وہ ابھی پھر دکھا دیتے ہیں. تو اس اعتبار سے آپ سمجھے کہ رمضان سے کچھ نہ کچھ اس اعتبار سے واسطہ جو ہے وہ اپنا ہم بنا لیتے ہیں. دکھائیں جی. 500 درود پاک کی نیت ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ام حماد عطاریہ الف ہے اس میں میاں چنو. ہیں جی الف ہے اس میں بالکل ہوگا اور زیادہ ہوگا. اللہ اللہ. یا ہے اس میں بالکل ہے. دال ہے اس میں ہے لیکن مجھے لگتا ہے ان کے لکھنے میں کوئی ان کی پرابلم ہو گئی. یعنی یہ آپ نے اچھا صحیح ہے ٹھیک ہے. وہ دوسرا ہے. وہ دوسرا ہے جو سوچا ہے. نہیں میں اس کے آخر کا جو لفظ ہے نا میں میرے ذہن میں کچھ اور آ رہا تھا. اچھا دال نہیں ہے اس میں. میم ہے. را ہے. واہ 3 رہ گئے صرف. یعنی یوں سمجھے سید صاحب یارہ تو بن گیا. اس سے پہلے یعنی یا سے پہلے والا لفظ آپ اگر لگا دیں تو وہ
اچھا یہ نا یہ بیسیکلی 3 لفظ ہیں. اچھا ہاں لیکن وہ بیچ کا جو لفظ ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو وہ اگر اس وقت بن چکا ہے وہ پورا وہ جو پے ہے اس میں پے اے سبحان اللہ سبحان اللہ. سید صاحب نے مائک اٹھایا, عین لگائیں اس میں. ہائے 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 سبحان اللہ. لگ گیا تو لگ گیا. یہ سب بتائیں کیا بنا؟ شاہ تار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری, یہی مزدہ انہیں تم بھی سناؤ یا رسول اللہ. آئیے آپ کو عطار کا پیارا, عطار کا پیارا یہ مشتاق ہمارا. مدعا زیست کا میں نے پایا, یہ اشفاق بھائی نے کلام پڑھا تھا, اس کی فرمائش تھی, پچھلے ہفتے بھی رہ گئی. آئیے دکھاتے ہیں آپ کو. عزیست کا میں نے پایا, رحمت حق نے کیا پھر سایہ, میرے آقا نے کرم فرمایا, میرے آقا نے کرم فرمایا, پھر مدینے کا بلاوا آیا, پھر مدینے کا بلاوا آیا, پھر مدینے کا بلاوا آیا. پہلے کچھ عشق بہا دو چلو, پہلے کچھ عشق بہا دو چلو, ایک نئی نعت سنا لو چلو. سید انت حبیبی, سید انت حبیبی, سید انت حبیبی. چاند تارے بھی مجھے دیکھیں گے, ماہ پارے مجھے دیکھیں گے, خود نظارے بھی مجھے دیکھیں گے, خود نظارے مجھے دیکھیں گے, غم کے مارے بھی مجھے دیکھیں گے, غم کے مارے بھی مجھے دیکھیں گے, غم کے مارے بھی مجھے دیکھیں گے. میں نظر سب سے بچا لو چلو, نظر سب سے بچا لو چلو, ایک نئی نعت سنا لو چلو. سید انت حبیبی, سید انت حبیبی. شکر میں سر کو جھکانے کے لیے, داغ حسرت کے مٹانے کے لیے, وقت خوابیدہ جگانے کے لیے, وقت خوابیدہ جگانے کے لیے, بلکہ ان کے دربار میں جانے کے لیے, ان کے دربار میں جانے کے لیے, ان کے دربار میں جانے کے لیے. اپنی اوقات بنا لو چلو, اپنی اوقات بنا لو چلو, ایک نئی نعت سنا لو چلو. سید
أنت حبيبي سيدي أنت حبيبي. ماشاءاللہ. فیس بک پر ایک میسیج ہے اکبر حسین بھائی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے دن جمعۃ المبارک تاریخ 25/4/2025 کلام مدینہ یاد آیا ہے. وقت 9:12 پر. نعت خواں اسلامی بھائی نے پڑھا تھا, یہ سنا دیجئے. 111 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت. انشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ. ایک ہمارا سلسلہ ہے دارالفتاء اہل سنت, اس میں طلاق کے حوالے سے مفتی شفیق صاحب نے مفتی حسان صاحب سے سوال کیا ہے, اور انہوں نے کافی ڈیٹیل میں ایک مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے. ہمارے یہاں عمومی طور پر لوگوں میں ایک مسکنسیپشن پایا جاتا ہے کہ اگر مرد نے طلاق دی اپنی بیوی کو تو بعضوں کا سمجھتے ہیں کہ وہ اگر موجود نہیں ہے تو سمجھتے نہیں ہوئی, یا گواہوں کی موجودگی میں نہیں دی, کوئی تھا نہیں تو نہیں ہوئی, اور بھی بہت سارے کہ جو ہے وہ اپنا مسکنسیپشن ہے. تو مفتی صاحب نے کافی حد تک اس کو جو ہے وہ اپنا کلیئر کیا ہے. کیا مسئلہ بیان ہوا, آئیے دیکھتے ہیں. ایک سوال ہے, کیا طلاق کے لیے بھی کوئی گواہ ضروری ہیں؟ لوگوں میں یہ مشہور ہے جب تک گواہ نہ ہوں تب تک طلاق نہیں ہوتی. اب کوئی SMS یا فون پر بیوی کو طلاق دے, جو ایک خلاصتاً مسئلے کا حل کہ گواہ ضروری ہیں, نہیں فون پر بھی طلاق واقع ہو جاتی؟ طلاق ایک پتھر ہے اور نکاح ایک شیشہ ہے, اور یہ پتھر اللہ پاک نے مرد کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. اس پتھر کو جب بھی وہ شیشے پر پھینکے گا شیشہ ٹوٹ جائے گا. قرآن و سنت میں کہیں بھی, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی شرط نہیں رکھی کہ طلاق کے لیے گواہ ہوں. ہاں, نکاح کے لیے شرط رکھی گئی کہ اس کے لیے گواہ رکھے جائیں گے, تو لہذا نکاح کے لیے گواہ ضروری ہیں, لیکن طلاق کے لیے گواہ یہ ضروری نہیں ہے. اگر کسی نے تنہائی کے اندر بھی طلاق دے دی تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی. احادیث طیبہ میں بکثرت اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کئی ایسے افراد تھے جو طلاق دے کر آئے اور کوئی گواہ اس وقت موجود نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آ کے مسئلہ پوچھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا حکم ارشاد فرمایا کہ طلاق واقع ہو چکی ہے. تو لہذا یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی شخص گواہوں کے سامنے طلاق دے, بلکہ بیوی کا سامنے ہونا بھی شرط نہیں ہے. اصل جو اختیار ہے انما الطلاق لمن اخذ بالساق, یعنی شوہر کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار یہ دیا گیا ہے. اب وہ ایک الگ میٹر ہے کہ اب جو مرد ہے وہ نادانی اختیار کرتے ہوئے طلاق دے رہا ہے یا اس کے اندر جلد بازی کر رہا ہے, تو شریعت مطہرہ نے جس حکمت کے پیش نظر اس کو یہ اختیار دیا تھا وہ اس حکمت کی خلاف ورزی کر رہا ہے. لیکن اختیار اس کے پاس ہے, اس نے طلاق دے دی تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی. طلاق واقع ہو جائے گی, اس کے لیے نہ گواہ, نہ موجود ہونا, کوئی شرط, نہ بیوی کا سننا, کہ شوہر جو ہے وہ پاگل نہ ہو, اور دوسرا یہ کہ وہ اتنی آواز سے کہے کہ اگر کوئی شور شرابہ نہیں ہے تو اس کے کان تک اس کی آواز پہنچ جائے. ٹھیک. اور الفاظ جو طلاق کے مقرر ہیں, جس انداز میں طلاق دینے کا شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہوا ہے, اس طرح سے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی. یہ اضافی چیزیں جو لوگ سمجھتے ہیں اس کی ایسا کچھ نہیں ہے کہ موجود ہو, سامنے ہو, سننا, حمل کی حالت میں طلاق دے دی, پریگننٹ ہے اس حالت میں طلاق دے دی, یا ناپاکی کے دنوں میں طلاق دے دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی, ایسا کچھ نہیں ہے. طلاق بہر صورت واقع ہو جاتی ہے. ہاں, اس کے احکام اپنی اپنی جگہ پر ہوتے ہیں, یعنی ایک ساتھ 3 دے دی تو 3 بھی پڑ جائیں گی. دینا نہیں چاہیے, دینے کا شریعت مطہرہ نے ایک طریقہ کار مقرر کیا ہے, لیکن اگر آپ کسی کی مرغی کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیتے ہیں تو کرنا آپ کا ناجائز و حرام کام ہے, لیکن وہ مرغی جو ہوگی وہ حلال ہو جائے گی. اب اس کو دینا آپ الگ میٹر ہے کہ مالک کو آپ دے دیں گے یا اس سے خریدیں گے یا اس کی قیمت ادا کریں گے, یعنی بغیر اجازت کے کر دیں. جی, جو اس طرح کرے گا تو بہرحال یہ ناجائز و حرام کام کرے گا, لیکن ہو چکا. تو اسی طرح اگر کسی نے طلاقیں دی ہیں اور خلاف شرع انداز میں دی ہیں تو طلاق واقع ہو جائے گی, دینے والا گناہ گار ہوگا. دینے والا گناہ گار ہوگا. اچھا, فون کا بھی پوچھا کہ فون پہ تو اب شور وہاں موجود نہیں ہے, تو بذریعہ فون کال کر کے, یا آج کل تو واٹس ایپ پہ ہی آپ کے سامنے میں کتنے مسائل آتے ہیں, طلاق ہو جائے گی, یوں بھی ہو جائے گی. لیکن بہرحال طلاق کے فیصلے خود سے نہیں کرنے چاہیے. صحیح. اور ہر ایرے غیرے سے کروانے بھی نہیں چاہیے. طلاق کا مسئلہ جو ہے وہ انتہائی نازک ہے, اس لیے جب بھی ایسا مسئلہ کوئی پیش آئے تو لازمی طور پر جو معتمد علماء اہل سنت ہیں, مفتیان اہل سنت ہیں, جو فیلڈ سے وابستہ ہیں, جن کا کام ہے, ان سے رابطہ کریں تاکہ وہ تمام کے تمام معاملات کو دیکھ کر, سن کر
پھر اس کے بعد آپ کو اس کا حکم بتا سکیں گے. اور یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بہت سے لوگ یہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے فتویٰ حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر بعض اوقات جو نا تجربے کار لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ علماء اور مفتیان کرام ہی کیوں نہ کہلاتے ہوں، لیکن عدم تجربے کی وجہ سے وہ مسئلے کو بیان کر دیتے ہیں اور نتیجہ بعض اوقات خراب نکلتا ہے. تو لازمی طور پر آپ جب بھی طلاق کے مسئلے کے لیے رجوع کریں تو دونوں فریقین جو ہیں وہ مل کر کسی مفتی صاحب سے رابطہ کریں، یا دوسرا فریق نہیں آ سکتا تو کم از کم مفتی صاحب کے پاس جا کر ان کو ساری ڈیٹیل بتائیں. پھر اس کے بعد اگلے مرحلے کی طرف جائیں، اس سے پہلے خود کبھی کسی طرح کا فیصلہ نہ کیا کریں. جی بالخصوص سید صاحب اس میں دو چیزوں کے مسائل کے حوالے سے، ایک طلاق اور ایک وراثت، ان حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ اگر کسی کو آتے بھی ہوں نا مسئلے تو بھی جو ہے وہ اپنا بیان نہ کیا جائے، کیونکہ اس میں بڑی تفصیل ہوتی ہے اور وہ پوچھنی ہوتی ہے. بعض اوقات لوگ اس میں یوں سمجھیں کہ بددیانتی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر وراثت کا معاملہ ہے تو جا کر جو ہے وہ اپنے چلتے پھرتے کسی سے پوچھ لیا، تو اب وہ یہ تحقیق تو نہیں کریں گے نا کہ آیا واقعی جو ہے وہ اپنا یہ کیا ہے، کون کون سے لوگ موجود ہیں ان کی. تو اس لیے لواحقین میں وہ کہہ دیں گے ٹھیک ہے آپ کا اتنا حصہ بنتا ہے. جبکہ اسی طرح طلاق کے معاملے میں بھی بعض اوقات طلاق دے کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں گھر والے کہ یار یوں جو ہے وہ اپنا بولیں گے. تو بہرحال مفتیان اکرام الحمدللہ یوں چونکہ یہ اس حوالے سے پروفیشنل ہوتے ہیں، تو جب لوگ، میں خود جب دارالفتہ اہل سنت میں تھا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات کچھ فیملیز کو بلایا جاتا تھا تو وہ ایک اعتبار سے اپنا گٹھ جوڑ کر جو ہے وہ آتے تھے، اور وہاں یعنی ارادہ ہوتا تھا کہ ہم یوں بولیں گے. لیکن مفتی چونکہ اس کا یوں سمجھے صبح شام کا کام ہی جو ہے وہ اپنا یہی ہے، تو وہ پہلے ایک فرد کو جو ہے وہ اپنا بلواتا اور اس سے اس کا جو بھی بولا گیا وہ لکھنے کا جو ہے وہ اپنا کہا جاتا. پھر دوسرے فرد کو جو ہے وہ اپنا بلایا جاتا، پھر سب کو بلایا جاتا. تو یوں ایسے کراس کویشچن جو ہے وہ اپنا پوچھے جاتے کہ جس میں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جاتی، اور بعض اوقات پھر وہ اقرار کر لیتے کہ یہ یوں مسئلہ آتا ہے. تو اس لیے طلاق کے مسائل جو ہے اگر کسی کو آتے بھی ہیں تو اس طرح فون پر اگر بعض لوگ پوچھ لیتے ہیں تو بھی ان کو دارالفتہ کی طرف جو ہے وہ اپنا دارالفتہ اہل سنت کی طرف جو ہے وہ ان کا رجوع کروانا چاہیے. امیر اہل سنت نے بھی فرمایا کہ یہ جو مسائل ہے نا یہ اس مفتی بھی وہ ہو جو پریکٹس میں موجود ہو، دارالفتہ میں بیٹھتے ہوں ان مسائل پر. اچھا ایک میسیج یہ آیا ہے اسی طرح، ایک کنایہ کے الفاظ کے بارے میں عوام کی اصلاح ہونی چاہیے، اس پر بھی کوئی پروگرام ہونا چاہیے. تو مشورہ یہ دیں گے کہ بھائی یہ الفاظ جو ہیں، یہ معاملات جو ہیں دارالفتہ سے ڈائریکٹ جا کے رجوع کیا جائے. صرف کنایہ کے الفاظ کا معلوم ہو جانا نہیں، اس کی بہت ساری، میں نے عرض کی نا بہت ساری صورتیں ہیں، تو وہ بعض اوقات ہم یعنی یہاں کہیں پر بیان بھی ہو جائیں گی، لیکن چونکہ احاطہ نہیں ہے تو اس کے لیے یا تو خود مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کے بعد اگر کچھ چیزیں سمجھ میں نہ آئیں تو پھر کسی مفتی سے جو ہے. ہمارے یہاں پر بھی پچھلے دنوں ہوا یہ واقعہ اکبر حسین بھائی کہ اس نے کچھ ایسے الفاظ بول دیے تھے، اب اپنے گمان میں ہی سوچ بیٹھا کہ بھائی فارغ ہو گئی ہے، مطلب طلاق واقع ہو گئی ہے. پھر اسے مشورہ دیا کہ اب دارالفتہ جائیں، تو دارالفتہ نے بتایا کہ ہوئی نہیں ہے. ایسا ہی ہے بعض اوقات سے، یہ سب آپ جس کو سمجھ رہے ہیں نا وہ نہیں، صرف پھر دارالفتہ نے ان کی رہنمائی کی کہ آپ کو ایک ہو گئی ہے، اب دو کا اختیار ہے، ایسا اپنے پاس سے نہیں سمجھ لینا. بعض اوقات لوگ ڈر کے مارے نہیں جا رہے ہوتے، اور اگر جاتے ہیں تو ان کو ایسا ایک حل جو ہے وہ اپنا مل جاتا ہے. چلیں جی، ہماری گفتگو جو ہے وہ چلتی رہے گی. آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. میں نے جس طرح کہا کہ عید کی ٹرانسمیشن میں مختلف بچے آتے ہیں اور ان سے کچھ نہ کچھ پوچھا جاتا ہے. کچھ بچیاں آئی ہیں، ان میں سے ایک بچی ہمارے جامی بھائی جو مبلغ دعوت اسلامی ہے اور ہمارے ماشاءاللہ مدنی چینل کا حصہ بھی ہیں، ان کی بچی بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بچیاں، ان سے بھی کچھ پوچھا گیا تھا اور ثاقب شاہ صاحب نے پوچھا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. نام کیا آپ کا؟ برکہ. کیا سنائیں گی؟ صحیح ہو کے بیٹھے بولتے اچھی اچھی باتیں سنائیں گی. کوئی ایک اچھی بات سنا دے. اجل اجل یا رمضان، اجل اجل یا رمضان، اجل اجل یا رمضان، جیتی یا رمضان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے کیا بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ہمنا تاریہ. ہمنا تاریہ. ماشاء اللہ. ہمنا تاریہ کیا سنائیں گی؟ مائک میں پکڑا ہوا ہے.
میری الفت مادی میں سے کیوں ہی نہ دی، میرے آقا کا روضہ مادی میں ہے، میں مادی میری جانب نہ کیسے کی چھوں، میرا دی نور دنیا مدی مدینے میں ہے، مدینے میں ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں، میں آپ کا کر رہا ہوں جی؟ اچھا آپ میرا کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پوچھیں گی میرا نام کیا؟ چلو کھڑا کر لیں ان کو، چلیں کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہو جائیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ بشرا تاریہ۔ بشرا تاریہ۔ بابا کا نام کیا ہے؟ بابا کا تاریہ۔ بابا کا بھی اتاریہ، ٹھیک ہو گیا، بابا بھی اتاریہ ہیں۔ بابا سے عیدی لی ہے آپ نے؟ سعیدی عیدی خوش ہیں؟ اور بھی عیدی ملی ہوگی صحیح والی؟ نہیں ملی۔ چلیں کیا سنائیں گی؟ چلیں سنائیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا والا حبیبی کا خیر عیسی خلی میں محمد سید القولین و سقوین والفری ٹھیک ہو گیا، شعر پورا ہو گیا، درس پوری ہو گئی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں جی، آپ کو عبدالحبیب بھائی نے کلام پڑھا تھا عید کی کے ٹرانسمیشن میں، جو بچوں کے ساتھ انہوں نے ریکارڈڈ پروگرام کیا تھا، اس میں حسبی ربی جل اللہ یہ کلام پڑھا تھا، وہ آپ کو سناتے ہیں۔ یا رب العالمین اللہ اللہ صلی علی طه الامین اللہ اللہ فی کل وقت وحین اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ اللہ محمد صلی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ 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 وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ مہرباں وہ کون ہے اللہ کیا اونچی شان ہے سب دلوں کی جان ہے اس کی اپنی شان ہے اللہ حسب ربی جل اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ او اللہ دی almighty اللہ protect me and guide me Allah Allah through your love and mercy Allah Allah hasbi rabbi jalla Allah Allah ma fi qalbi ghayr Allah 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 noor Muhammad sallallahu Allah Allah جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ محمد رسول اللہ
ماشاءاللہ اللہ اکبر. سید صاحب ایک کلام ہے اور امیر سنت کی موجودگی میں جو ہے وہ پڑھا گیا تھا. بڑا رقت انگیز کلام ہے اور وہ یہ ہے کہ کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا. اس کی فرمائش تھی، آئیے دکھاتے. حشر کا سب غم میں نہ پھنس گیا ہوتا آپ کی صورت انسان مدینے کا کاش میں مدینے کا اونٹ بن گیا ہوتا اونٹ بن گیا ہوتا دستے آقا سے کاش دستے آقا سے نہر ہو گیا ہوتا کاش دستے آقا سے نہر ہو گیا ہوتا. اللہ اکبر. چلیں جی، اب دوسرا لفظ جو سید صاحب سے ہم مکمل کرواتے ہیں اس کا وقت ہوا چاہتا ہے. اسکرین پر دکھائیں کہ سید صاحب سے کون سا لفظ ہے جو مکمل کروانا ہے. الف ہے اس میں؟ بالکل ہے. میم ہے اس میں؟ میم بلکہ زیادہ ہیں. یا ہے اس میں؟ یا بھی ہے. دیکھ لیں سید صاحب کیسے آپ جو
واو ہے اس میں. اللہ اکبر. کیا سید صاحب آج تو میرے کو لگتا ہے بغیر غلطی کے تا ہے اس میں تا. اللہ اکبر. یہ سب پہنچ گئے میرے کو لگتا ہے. نہیں پہنچے، اس کے باوجود بھی آپ نے بغیر غلطی کے اتنے لفظ لگوا دیے. نہیں فل اسکرین کریں. فل اسکرین پہ کریں. یہ سب کیسا یعنی ہے کہ آپ نے بغیر غلطی کے یہ اتنے لفظ لگوا دیے، اور اگر ایک لفظ کہیں لگے. پورا لفظ ایک ہی یا الگ الگ ہے؟ نہیں، 2 لفظ ہیں. کیا اشارہ دوں، اتنی غلطیاں باقی ہیں سید صاحب. اوپر کا لفظ ایک مل جائے نا. کر دو یار، غلطیاں نون ہے اس میں. نون. ہاں، غلطی کرو. اور کرو سید صاحب. ہاں کریں، غلطی ہوگی تو غلطی کریں گے بھائی. کریں. وقت جا رہا ہے سید صاحب. فا. ہاں، غلطیاں لگاؤ. را ہے. را تو ہے. اور آخر میں ہے اللہ. مور. کیا بن رہا ہے؟ آخر میں تو مور بن گیا. مور. ہاں، با ہے اس میں. اللہ. دیکھیں یہ پہنچے نا آپ. سبحان اللہ. شروع میں لگا دیں با. شروع میں با لگا دیں، بعد میں عین لگا دیں. عین لگا لیں. بیت المعمور. بیت المعمور. جس طرح ہمارے لیے کعبۃ اللہ شریف ہم یعنی انسانوں کے لیے ہے، تو ہم اس کا طواف کرتے ہیں، تو فرشتے جو ہے وہ اپنا اسی سیٹ آسمانوں میں بیت المعمور ہے جس کا طواف جو ہے وہ فرشتے کرتے ہیں. آئیے آپ کو ایک تاثرات دکھاتے ہیں. عید کے دنوں میں ایک پروگرام چلا تھا امیر سنت کے ساتھ، تو اس میں ایک ہمارے پولیس والے بھائی ہیں، سب انسپیکٹر. جی. انہوں نے امیر سنت کے سامنے کھڑے ہو کر کیا تاثرات دیے اپنی وردی میں. آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا نام کاشف رشید ہے. میں درس نظامی میں پڑھتا ہوں، درجہ خامسہ میں. ماشاء اللہ. جی. فیضان بغداد کرنگی کے اندر میں پڑھتا ہوں. میرے 4 بیٹے ہیں ماشاء اللہ سے. ایک حافظ قرآن ہے، 2 حافظ قرآن بن رہے ہیں ابھی پڑھ لیں ماشاء اللہ سے نا. آپ لوگوں کی مہربانی ہے، آپ کے زیر سایہ ہیں ہم لوگ. آپ کی دعاؤں کا اثر ہے کہ ہم لوگ اس قابل بنے. اور میں اس قابل بنا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میرے بچے خود حافظ قرآن بن کے عالم دین بنے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں دنیا میں کوئی ظاہر سی بات ہے رول ماڈل بننا چاہتے ہیں، تو میں نے بولا میرے گھر میں ہی خود کیوں نہ بنوں پہلے میں. تو میں نے آپ کا سنا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ آنے والی نسل میں ہمارے جو بچے، کیونکہ فیضان دعوت اسلامی نے ماشاء اللہ سے مدرسے دارالعلوم بہت سارے بنا لیے ہیں، اور بچے بہت سارے پڑھ بھی رہے ہیں، تو وہاں سے آنے والے وقتوں کے اندر عالم دین بچے بہت سارے پیدا بھی ہوں گے اور بنیں گے بھی ماشاء اللہ، بن بھی رہے ہیں ماشاء اللہ سے. تو میں نے بولا میرے بچے دوسروں کو دیکھ کے بنیں گے، جب تک میں خود بھی ایک عالم دین بن کے آپ لوگ کی فیس سے بن کے کوشش کروں گا تاکہ میں رول ماڈل بنوں اپنے بچوں کے لیے اور وہ اس کو حاصل کر سکے. تو بس باپا آپ کی مہربانی ہے ماشاء اللہ سے کہ میں
عالم دین بننے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میری آپ سے دعا ہے، آپ سے التجا ہے کہ آپ میرے لیے علم نافع کے لیے اور استقامت کے لیے دعا کیجیے گا کہ میں علم نافع حاصل کر سکوں اور لوگوں تک فیض پہنچتا رہے، اس کے ذریعے میرے کام ہو۔ ماشاء اللہ۔ سید صاحب کچھ ایک دو شعر سنا دیں، پھر اس کے بعد ایک کلام شاید میں چلا پاؤں، اتنا وقت نہیں ہے۔ اچھا، جس میں 3 مرتبہ پھول ہے نا وہ چلیں سناتے ہیں۔ وہ والا سنا دیں، پھول والا، اور سخی والا بھی سنانا ہے آپ نے، 3 مرتبہ سخی۔ نہیں، ہمارے پاس اور بھی ہیں شعر۔ اور بھی ہیں؟ اچھا۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، بدن پھول زکن پھول۔ بس ہو گیا نا، پھول 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 تو ہو گئے، وہ جو بقیہ جو ہے وہ دانا پانی اور پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ ایک کلام جو ہے وہ سنتے ہیں، اور مجھے ہر سال تم حج پہ بلانا، حج کا موسم چل رہا ہے، یا آئیے وہ رسول کلام اللہ، یا رسول اللہ۔ مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا پھر مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، رہے ہر سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ، رہے ہر سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ، رہے ہر سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ، پیے پاک ہو آخر ٹھکانا یا رسول اللہ، پیے پاک ہو آخر ٹھکانا یا رسول اللہ، میری آنکھوں میں تم ہر دم سمانا یا رسول اللہ، میری آنکھوں میں تم ہر دم سمانا یا رسول اللہ، دل ویران کو جلووں سے بسانا یا رسول اللہ، دل ویران کو جلووں سے بسانا یا رسول اللہ۔
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी, अब कुरानदाजी की तरफ चलेंगे। और सवाल का वक्त हुआ चाहता है। पहले हम दिखाएं जी। कुरानदाजी की तरफ चलते हैं और पहली कुरानदाजी तबरुकात के लिए होगी, उस दौरान इंशाल्लाह शेर भी पढ़ेंगे हम। हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद, हाँ यही चाहती है हर नीदार, इसी दर पर शोतराने नाशाद गिलाए जोड़ना करते हैं। मदीना बिनते अमजद सोहेल अत्तारिया मियाँ चन्नू से हैं। अपने महरम के ज़रिए रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह आपको आपका तोहफ़ा रवाना किया जाएगा। अगली कुरानदाजी इंशाअल्लाह हम करेंगे महानामा फ़ैज़ान मदीना के लिए। आइए वो कुरानदाजी देखते हैं। और इस कुरानदाजी में जिसका भी नाम निकलेगा उसे इंशाअल्लाह महानामा फ़ैज़ान मदीना के 12 नुस्खे इंशाअल्लाह ज़वजल पेश किए जाएंगे, इनके एड्रेस पर इंशाअल्लाह रवाना किए जाएंगे। चलें। मदीना बिनते रियाज अत्तारिया सियाल मोड़ से इंशाअल्लाह आपसे खुद ही रब्ता किया जाएगा और इंशाअल्लाह आपको ये एड्रेस लेके तोहफे रवाना किए। अल्लाह ने चाहा तो आइंदा हफ्ते ये सिलसिला लेकर दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार, मदनी चैनल से हमें क्यों वाली खाना वो न प्यार, आपका मदनी चैनल।